قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوكروه وتسبحوه بكرة وأصيلا۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا گواہ اور خوشخبری اور ڈر سنانے والا، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بولو۔ حضرات محترم، دیکھیے، دین اسلام بھیجنے، قرآن مجید اتارنے کا مقصود ہی اللہ رب العزت کا 3 باتیں بتانا ہے۔ نمبر 1 کہ یہ لوگ اللہ اور رسول پر ایمان لائیں، دوسری یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کریں، اور تیسری یہ کہ اللہ رب العزت کی عبادت میں رہیں۔ ان تینوں جلیل باتوں کی جمیل ترتیب تو دیکھو، سب میں پہلے ایمان کو فرمایا اور سب میں پیچھے اپنی عبادت کو اور بیچ میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کو۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و ادب مدار ایمان، مدار نجات اور مدار قبول اعمال ہے۔ اگر کوئی شخص کلمہ پڑھتا ہے مگر اس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و ادب نہیں، تو ایسا شخص ہرگز مومن نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرنے کا حکم دیا، جو آیت کریمہ میں نے خطبے میں تلاوت کی، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو۔ اس آیت کریمہ کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ اپنی کتاب شان حبیب الرحمان میں فرماتے ہیں کہ اس آیات میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ تم ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرو۔ اس میں کسی قسم کی تعظیم کی قید نہیں لگائی گئی، بلکہ جو تعظیمیں شریعت نے حرام فرمائی ہیں، جیسے تعظیمی سجدہ کرنا اور تعظیمی رکوع کرنا وغیرہ وغیرہ، ان کے سوا جو تعظیم بھی تم سے ممکن ہو وہ کرو۔ کلام میں تعظیم کرو، آپ کا نام شریف عظمت سے لو، ان کو خدا اور خدا کا بیٹا نہ کہو، باقی جو کلمے تعظیم کے ملے کہو۔ آپ سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کی تعظیم، بال مبارک کو چومنا، نالین پاک یا نقش نالین پاک کی تعظیم، ان کے مبارک نام کی اور ان کے شہر پاک کی، الغرض جس چیز سے آپ کو نسبت ہو جائے ان تمام چیزوں کی تعظیم و ادب کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں کوئی مسلمان نہ ہوگا جب تک میں اس سے اس کے ماں باپ، اولاد اور سب آدمیوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ تو مسلمانوں کا ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہان سے زیادہ محبوب رکھنا مدار ایمان ہے اور مدار نجات ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و ادب اور آپ کی محبت اور تمام جہان سے زیادہ محبوب آپ کو رکھنا مدار ایمان، مدار نجات اور مدار قبول اعمال ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔